بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ جنابت کی حالت میں یعنی شوہر سے ہم بستری کے بعد عورت اپنے بچوں کو تب تک دودھ نہ پلائے جب تک وہ غسل جنابت کر کے پاک نہ ہو جائے۔ اکثر لوگ جنبی حالت میں بیوی کو گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، خاص کر کہتے ہیں کہ غسل کیے بغیر روٹی مت بناؤ۔ اکثر عورتیں جنبی حالت میں اپنے کپڑوں اور بستر کو بھی ناپاک سمجھتی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں تو عورتوں کو جنابت کی حالت میں آٹا بھی نہیں گوندنے دیا جاتا، حالانکہ ایسا ہمارے اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے جتنی دیر تک جنابت کی حالت میں رہو گے تو گھر میں بے برکتی ہوگی اور رحمت کے فرشتے بھی داخل نہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، شریعت محمدی ان سب باتوں کا رد کرتی ہے۔ آج آپ کو ہم بہت سی صحیح احادیث سے حالت جنابت کے بارے میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کے لیے ان کی طرف آئے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پاک نہیں ہوں، میں نے بیوی سے صحبت کے بعد غسل نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 283 میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بار میں جنبی حالت میں تھا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، لیکن میں نے ان سے ہاتھ نہ ملایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ اس کا جواز بھی ہے کہ جنبی آدمی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنے کے بغیر ہی سو جایا کرتے تھے، جب نیند سے بیدار ہوتے تو غسل کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، اے بی بی، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے لیے غسل کرتے تھے یا پھر غسل کرنے کے بغیر ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی غسل کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اسی حالت میں سو جایا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بال بھی گیلے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر امامت کرواتے اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ نماز سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے مہینوں میں ہی ایسا کرتے تھے یا پھر عام روٹین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا تھا؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد شرمگاہ کو دھو کر نماز کی طرح وضو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ ہم بستری کے بعد سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جلد از جلد غسل کر کے پاک صاف ہو جائے۔ اگر نماز کے وقت تک غسل نہ کیا جائے تو اس آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
البتہ فجر کی نماز تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کے وقت اکثر احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں مجھ پر غسل واجب ہے؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عضو کو دھو کر اور وضو کر کے سو جایا کرو، یعنی کہ جم بھی وضو کر کے سویا گویا وہ پاک و صاف حالت میں سویا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کو رات کے وقت احتلام ہو جائے یا پھر وہ ہم بستری کرنے کے بعد سونے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے وضو کرنا ہی سنت ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عضو کو دھو کر وضو کرنا چاہیے۔ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ ہم مصری کرنے کے بعد غسل کرنے کے بغیر گھر کے کام کاج کرنا، کھانا پکانا اور عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانا یہ درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سب کام وضو کر کے سر انجام دیے جائے تو بہتر ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک صاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہو تو ماں اسی وقت بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی بھی جلدی کرے غسل کیا جائے۔ یہ جنبی شخص کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بندے کو زیادہ تر ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خلوق خوشبو لگانے والے، نمبر 3 جنبی بندہ جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے پر راضی ہو جانا ابن آدم کی سعادت ہے، خدا تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا ابن آدم کی بدبختی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پاک صاف رہنے اور وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔